بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہر سال اینا کٹے اور بھینس کی قربانی کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ہر امت کے لیے گھر میں جو پائے جانے والے چھپائے جانور ہیں، پالے جاتے ہیں، ان کی قربانی ہے۔ یعنی کہ بھینس اور کٹا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ گائے کی قسم میں شامل ہے۔ بہت ساری لغات ہیں عربی کی، اردو کی، مشہور و معروف، جن میں اس کو گائے کی جنس میں ہی شامل کیا گیا ہے، کٹے اور بھینس کو۔ دوسری بات، جو لوگ حضرات ان کو منع کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں جہاں پہ سورۃ النعم کی آیت نمبر 143 اور 44 میں 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے، نر اور مادہ ملا کے۔ نمبر 1 بھیڑ ہے، نمبر 2 بکری ہے، نمبر 3 پہ اونٹ ہے، نمبر 4 پہ ہے گائے۔ ان کو بنایا جاتا ہے کہ صرف انہی کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ سب سے پہلے ضروری تو بات یہ ہے کہ ان آیت کا پس منظر پڑھنا چاہیے۔ اس پوری صورت میں یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے، ان جانوروں کا ذکر ہے، یہ پوری صورت میں ہی جو قربانی کا مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا۔ قربانی کا مسئلہ بیان ہوا ہے سورۃ الحج میں، اور سورۃ الانعام میں قربانی کا مسئلہ زیر بحث آیا ہی نہیں ہے۔ ان آیات کا اگر پس منظر پڑھ لیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کٹے اور بھینس کی قربانی نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اور بھینس کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ وہاں یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج لوگ کیوں پیتے ہیں؟ یا تو آپ بھینس کا دودھ بھی چھوڑ دیں، بھینس کا دودھ بھی نہ پئیں۔ جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہی مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض حضرات تو منڈی میں پہنچ جاتے ہیں جانوروں کی، وہاں پہ ان کا دل کرتا ہوتا ہے خدشہ، مجھے تو بعض دفعہ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہیں یہ کٹے اور بھینس کے منہ میں میک ہی نہ دے دیں، کیونکہ کٹا اور بھینس جو ہے نا، یہ عرب کا جانور نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کا گوشت کھایا ہے، نہ ان کا دودھ پیا ہے بھینس کا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کرنا، تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی بھینس کا دودھ بھی نہ پئیں، اور عام حالات میں آپ کٹے اور بھینس کا جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی نہ کھائیں۔ یا تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں، یا پھر یہ قربانی کے عظیم دنوں میں جہاں پہ لوگ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اس کا واقعہ جو سورۃ الحج میں بیان ہوا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کو عمل کرنے دیا جائے۔ کوئی ایسی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو کٹے اور بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ یہ بہت بعد میں یہ مسئلہ درپیش آیا ہے، یہ پہلے کبھی یہ مسئلہ رہا ہی نہیں ہے طریقہ اسلام میں کہ اس کی قربانی جائز ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بہت بعد میں شامل ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ عرب کا جانور نہیں تھا، اس لیے یہاں کے لوگوں نے بعد میں اس کو ایشو بنا لیا گیا ہے کہ ان کی قربانی پہلے نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہے۔ لہذا بہت مہربانی ہے، یا تو پھر آپ اس کے گوشت کا اور اس کے دودھ کا بھی بائیکاٹ کریں، ورنہ پھر قربانی پہ بھی لوگوں کو کرنے دیں۔ ایسے ہر بات کا ایشو بنا دینا مناسب بات نہیں ہوتی۔